اشارف سول صاحب ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، مسلم نون سے ان کا تعلق ہے. اشارف سول صاحب سے. اشارف صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ وہ تھن لائن ہے کیا؟ کیونکہ پولیس کہتی ہے جی ہمارے پاس ڈنڈے تھے، ہمارے پاس گن نہیں تھی. میں وٹنس ہوں، پولیس کے پاس گنز تھی، فائر ہوتی دیکھی ہیں ہم نے. ربر بلٹ استعمال نہیں کیے، ربر بلٹ استعمال کیے گئے. ایک ٹائم کے اوپر کئی شیل جو تھے وہ پھینکے جا رہے تھے. آگے سے بھی ریزسٹنس آئی ہے، بالکل کھل کے آئی ہے، آگے سے ڈنڈے بھی چلے ہیں، پتھر بھی چلے ہیں، سب کچھ چلا ہے اس میں. وہ تھن لائن ہے کیا جو ریاست اپنے شہریوں کے اوپر استعمال کر سکتی ہے فورس کی؟ رائے صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا حال احوال پوچھنا چاہوں گا. تھینک یو. مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کو چوٹ لگی ہے تو ویری انفارچونیٹ. جی اٹ از، بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. رائے صاحب، یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک وہ تھن لائن جو ہے وہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی. دیکھیں، کورٹس کے آرڈر کے اوپر بارہا تعمیل کروانے کی کوشش کی گئی اور تب کو فورس استعمال نہیں کی گئی. جب پہلے کورٹ آرڈرز لے کے، وارنٹس لے کے پولیس آفیسرز جاتے رہے تو الٹا ان کے ساتھ تشدد ہوتا رہا، ان کو زد و کوب کیا جاتا رہا. یہ پہلی دفعہ تو وارنٹس لے کر وہاں پر نہیں گئے تھے، یا پہلی دفعہ کورٹ سمن لے کے تو وہاں پہ نہیں گئے. 8 مرتبہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا. 2 دفعہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو کیے گئے، لیکن وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد بھی گئے، وہ باقی عدالتوں میں پیش ہو کر آ گئے. توشہ خانہ والی جو کورٹ تھی وہاں پر وہ نہیں پیش ہوئے. نہ پیش ہونے کا صرف اور صرف مقصد ان کا یہ تھا کہ کہیں میرے پہ فرد جرم عائد نہ ہو جائے، کہیں میں قانون کی گرفت میں نہ آ جاؤں. دیکھیں، اگر فرد جرم عائد ہونے کے بعد بھی تو ایک پروسیس ہے نا، اس کے بعد بھی تو کروائے نا فرد جرم، کیوں نہیں کرواتے؟ کیا ڈر کیا ہے؟ فرد جرم کیوں نہیں عائد کرواتے؟ دیکھیں، یہ پہلے بھی پولیس نے کوشش کی کہ جا کے کسی طرح ان کی حاضری لگوا دیں، کس طرح طلبی کروا لیں. نہیں ہوا تو پھر یہ فورس استعمال کی گئی، اور فورس ایک دم فیصلہ نہیں کیا گیا فورس استعمال کرنے کا. یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا. ہر چیز اسیس کر کے پنجاب گورنمنٹ نے کورٹ آرڈر کے اوپر، اس میں کسی پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، یہ کورٹ آرڈر تھا. کورٹ آرڈر کے اوپر عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پولیس جو پنجاب کی ہے اس وقت نگران سیٹ اپ ہے. پنجاب پولیس وہاں پر گئی اسلام آباد پولیس کے ساتھ، اور انہوں نے جا کے پلس رینجرز تو بعد میں آئی نا، جب وہ حالات صورتحال قابو سے باہر ہو گئی، جب ان کو اریسٹ کرنے سے روکا گیا تو تب اس کے بعد رینجرز کو بلایا گیا. پہلے تو آپ کے سامنے پولیس تھی، بالکل انہوں نے شیلنگ بھی کی، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. دیکھیں، آئی جی پنجاب نے یہ کہا اپنی پریس کانفرنس میں، اور کافی چینلز پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ویپن نہیں تھا. نہیں، میں تو وٹنس ہونا اس کا. I saw that. وہ فائر جب کر رہے تھے تو I heard that. ویپن اس کی آنسو گیس کی حد تک ویپن ضرور تھے ان کے پاس، ڈنڈے ضرور تھے ان کے بقول. This is their version, yes. یہ ان کا ورژن ہے کہ ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے، ان کے پاس آنسو گیس بھی وہ استعمال کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس کسی قسم کی ربر بلٹس یا کسی قسم کے فائر آرمز نہیں تھے کہ وہ According to him, obviously. تو ان کا بھی ایک موقف ہے، آپ وٹنس ہیں وہاں پر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یوز آف فورس تو ہوا ہے، اور وہ ایک طرف سے نہیں ہوا، وہ دونوں طرف سے ہوا. یوز آف فورس نہیں ہونا چاہیے تھا. اس سچویشن کو کسی طریقے ڈائلاگ کر کے اوائڈ کرنا چاہیے. آج تو ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں نا، جا رہے ہیں، کل چلے جاتے، پرسوں اس سے ایک دن پہلے چلے جاتے. اس سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا. سیاستدان کا کام ہے ڈائلاگ کرنا. سیاستدان کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک شہر کے درمیان ایک سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنا لینا، یا ایک نو گو ایریا بنا لینا جہاں پر کوئی جا ہی نہ سکے. یہ تو ایکسٹریمسٹ جماعتیں کرتی ہیں، اور یہ دکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ مور ٹورڈز ایکسٹریمزم جانا شروع ہو گئی ہے. ایک کلٹ فالوئنگ ہے، اور وہ کسی صورت بھی وہ اپنے لیڈر کو، عمران خان کو، آج سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا، اس سارے امتحان سے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا تحریک انصاف کی فالوئنگ ساری ٹویٹر اور فیس بک کی حد تک ہے. نہیں، وہ بھی ہے ٹویٹر اور فیس بک کی حد تک تو دیکھیں وہ سب سے آگے، سب سے آگے ہیں ٹویٹر اور فیس بک کی حد تک. یہ بات ضرور ہے. نعیم صاحب